یہ ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے تو ٹالرنس لیول نہیں ہے، اگلے کے اوپینین کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، غصے میں آ جاتے ہیں. یوتھ کی بھی بات ہو رہی ہے پوری، بلکہ قوم کا ہی ایک، اگر ہم دیکھیں ایک براڈر اسپیکٹ میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ جو ہے نا امیٹیشن ہے. یہ یوتھ از این انڈیکیٹر، کاز ہم لوگ خود ہیں. جو یوتھ ہے وہ جب گھر پہ ہر وقت ٹاک شوز اور ڈبیٹس آف دوز پیپل ہو ناٹ ایون کوالیفائڈ، نااہل قسم کے لوگ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو ہم نے لیڈرشپ کے رولز میں رکھا، ٹی وی پہ بٹھایا ہوا ہے. نہ صرف سیاستدان نہیں، صرف یہ جو ٹی وی کے بھی جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی کوئی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو اس طرح کی ایٹماسفیئر سے امیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. ہمارا جو کیمیکل ہے سیروٹونن کا، وہ کرتا ہی میمکری ہے. اور جب آپ دیکھتا ہے کہ ہر وقت کوئی بندہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اسی کو میمک کرتا ہے پھر. تو یہ ایک لیڈرشپ کی جو اسپیشلی پولیٹیکل ریلم ہے، اس کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کے اخلاقی فیبرک کو کس طریقے سے وہ بن رہا ہے. تو وہ تو انہوں نے تباہی کیا ہوا ہے. ایک بندہ آ کے دوسرے کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کس لیول کا ذلیل آدمی، اور دوسرا پہلے والے کو ذلیل ثابت کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایسے ہی ہوگا. پھر ہمارے ریلیجیس ریلمز کے اندر برداشت کا مادہ نہیں رہا، تو وہ پھر انہوں نے بھی یہی کیا. جو دنیا کا سب سے زیادہ حلم سکھانے والی کتاب تھی قرآن، اس کے ڈیبیٹر جب آپس میں اس طریقے سے بات کریں، آپ کبھی دیکھیں یوٹیوب پہ مناظرے کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے. تو بس گولیاں نہیں چلتی، باقی سب کچھ تو چل رہا ہوتا ہے. گالیاں تو چلتی ہیں، گولیاں نہیں بھی چلتی تو، اور کئی جگہ تو گولیاں بھی چلتی ہوں گی، وہ اس کی ویڈیو نہیں آتی. اور اگر گولیاں نہیں بھی چلتی تو بعد میں چلی جاتی ہیں، کہیں بعد میں مار دیا جاتا ہے بندے کو. سو جب اس طرح کے ایڈلٹس ہوں گے تو اسی طرح کے یوتھ ہوں گا. سو بچوں کو، جن لوگوں کو ہلکا سا بھی شعور ہے اس بارے میں، بچوں کو اپنے اپوزنگ پرسپیکٹیوز کو ڈھونڈنے کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. اس کو کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. کہ میرا ایک نظریہ ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا نظریہ جو اس کو اپوز کرتا ہے، اس تک ایک انسانی دماغ کیسے پہنچ جاتا ہے. یہ تو ایک سورس آف ایکسائٹمنٹ اور خوشی کا عنصر ہونا چاہیے کہ میں سیکھنا ہے. میں نے اگر سیکھنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، اس کو لرنرز ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. یہ ماں باپ ڈیولپ کرتے ہیں. لرنرز ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ بے شک 90 سال کا ایک بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے ان دا لاسٹ ایئرز آف ہز لائف، ہی اسٹل گیٹ سو ایکسائٹیڈ کہ کوئی نیا پرسپیکٹیو مل گیا مجھے، کسی اور طریقے سے سوچ کے اس نے مجھے بتا دیا کہ میں اور بھی سیکھ سکتا ہوں. سو ایک لرنرز ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ماں باپ نے بچوں کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. یہ ہمارا کام ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے بچے کو اسٹوڈنٹ بنانا ہے. انبیاء کے علاوہ دنیا کی ساری قوم اسٹوڈنٹس ہے. جتنی مرضی عمر ہے، جتنا مرضی تجربہ، جتنی مرضی کتابیں، عالم بن گئے ہیں، اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اور نبی اللہ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی. اور ہم سب کے سب لوگ ایک اسپیسیفک لرنرز سفیر کے اندر رہتے ہیں ساری عمر. سو جس بندے نے سمجھ لیا کہ اس تک علم پورا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی وعید اس کو سنائی، کیونکہ وہ کبر ہوتا ہے. وہ متکبر ہو گیا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا. سو یہ بے حد ضروری ہے. یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ یہ کبر، جو ایروگنس ہے نا، یہ مت ڈالیں. اور یہ ایروگنس ہی ہوتی ہے جس کی بیس کے اوپر آپس میں برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ میرے پرسپیکٹیو کے علاوہ دوسرے پرسپیکٹیو کو میں نے سننا ہی نہیں. اخلاقیات کا پہلا اصول ہوتا ہے کہ کوئی بھی گفتگو اس گمان سے خالی نہ ہو کہ اگلا بندہ صحیح اور میں غلط ہوں. یقیناً آپ کے پاس کیس ہے، لاجک ہے، پروو کریں، مگر یہ گمان آپ کے اندر ہر وقت رہے. یہ آپ کی ہیوملٹی کا تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. اور اگلا بندہ جتنا مرضی کمزور ہے، جتنا مرضی ان پڑھ ہے، جتنا مرضی آپ نے پچھاڑ دیا اس کو، کیا پتا وہ صحیح ہو. ہر وقت یہ والا جو بلب ہے نا، یہ آن رہنا چاہیے. یہ خانہ خالی رہنا چاہیے دماغ کا کہ اس کے اندر کہیں خود پسندی، نارسسزم یا کانفرمیشن بائس کہتے ہیں سائیکالوجی میں، اس لیول کی کانفرمیشن بائس نہ ہو کہ اپنے نظریے کے خلاف کسی بھی بات کو میں یہ سمجھوں کہ یہ ابو جہل نے سارے کے سارے. سو اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور صرف ماں باپ اپنے عمل کے تھرو، اس اساتذہ اپنے عمل کے تھرو ٹریننگ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کو سائیکالوجی میں امیٹیشن اور میمکری کہتے ہیں. وہ میمکری کا ثبوت ہے کہ جو اور میمکری کس کی جاتی ہے؟ میمکری اس کی جاتی ہے جس کو ہم اپنا الفا سمجھتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس بندے کو میمک کرتے ہیں، آپ اس کو غلط نہیں سمجھ سکتے. اس کو امیٹیٹ کرتے ہوئے آپ پھر بندوق نکال لیتے ہیں بات کرتے وقت. تو یہ ہے ایروگنس. ورنہ یہ ایروگنس نہ ہوتی. اگر میں دو الگ الگ بندوں کو سنتا ہوں، فار ایگزامپل میں ایک فلسطین اسرائیل کے کیس کے اوپر نوم چامسکی کی ڈیبیٹ سن رہا ہوں،
یا فنکلسٹین کی سن رہا ہوں. سو مجھے پسند بہت ہیں یہ لوگ, مگر جیسے ہی میں اس کا اپوزنگ نظریہ دیکھتا ہوں تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اگلا بندہ جاہل ہے کیونکہ اس نے چومسکی کو غلط کہہ دیے, تو میں ایک ایروگینٹ ہو رہا ہوں, یا پھر میں اپنی ڈیبیٹ کرتے وقت چومسکی کا آرگیومنٹ یوز کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں اگلے بندہ بالکل جاہل ہے, تو میں یہ ایروگینٹ ہوں بیکاز میں نے اس کو کل علم سمجھ کے, اس کی بات کو کل علم سمجھ کے اپنے اندر سمایا ہوا اس وقت. سو جسٹ لائک دیٹ, کسی بھی عالم کا آپ کوئی, کسی بھی ٹیچر کا, کسی بھی بزرگ کا آپ نظریہ آگے لے کے جائیں, جب تک آیت یا حدیث نہیں ہے تب تک آپ کے پاس جرت کیسے آ رہی ہے, اور اگر حدیث بھی ہے تو اس کی تطبیق کیا ہے, اس کا کس طریقے سے استعمال کیا ہے صحابہ کرام نے, اور اگر وہ اس وقت کیا ہے تو ابھی کے وہ موقع پہ صحابی نے کیسے استعمال کرنا تھا. دیر از سو مچ دیٹ یو ہیو ٹو لرن, انلیس یو نو آل آف دیٹ یو کینٹ جسٹ اسٹارٹ بینگ ایروگینٹ. اگر یہی بات ہے کہ دوسرا بندہ ایک ہی جو ہے نا وہ آرگیومنٹ ٹھیک ہے دنیا میں, تو پھر صرف ایک یا ایک گروپ ٹھیک ہے, باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اصل میں, اگر ہم نے اس فلسفے کو نہ پوری طرح ایکسیپٹ کیا کہ ہر انسان کے اندر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے, اور یہی خوبصورتی ہے انسان کی ترقی و تجدید کی, اپنے اپنے نظریات کو وہ اپنے عمر کے ساتھ, تجربے کے ساتھ, لوگوں سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھا اور بہتر کر رہا اور نکھار رہا ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. ایز اے فادر میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہی سیکھ رہا ہوں. جب وہ اپنے باپ کو یہ والی ایٹیٹیوڈ میں دیکھے گا, کیونکہ باپ ہر بیٹے کا اور ماں باپ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے ہیروز ہوتے ہیں, وہ ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں. اس امیٹیشن کو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر ایک خاص فیکٹر بائی ڈیزائن ڈالنا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں, دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. اپنے اندر غلطی کی گنجائش کو ہمیشہ زندہ رکھنا, اور ہمیشہ وہ لوگ ذلیل ہوئے جنہوں نے اپنے اندر یہ کبر لایا, اور ایک ان سے بہتر آرگیومنٹ کرنے والے بندے نے اس کو اس جگہ پہ آ کے پچھاڑا ہے, پھر کسی کو منہ دکھانے قابل نہ, اس لیے کیونکہ اس کے اندر کبر تھا. اور وہی لوگ جو کہ غلط ثابت ہوئے ہیں, اگر وہ ہیوملٹی کے راستے سے گئے ہیں اور ہمیشہ سے یہ گمان رکھتے گئے ہیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, وہ زیادہ بری طریقے سے بھی پچھاڑے جائیں تو باعزت ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی وہ والی کبر کا اور والی ریا کا اور وہ والی ایروگنس کا مظاہرہ کیا ہی نہیں تھا. They were always looking for, and they were always the first people to say کہ کیا خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا, یہاں پہ میں بالکل غلط ثابت ہوں, میں یہیں پہ رجوع کرتا ہوں, اس میرے سے غلطی ہوئی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ سال ہر سال کی پریکٹس سے بنتا ہے. یہ ایک ہی سیکنڈ میں ایک بات کرنے سے نہیں ٹھیک ہو جائے گا آپ کے بچوں میں. You need to understand of how important this is, and you need to اس ایٹریبیوٹ کو ہون کرنے کے لیے کئی دفعہ ڈیکیڈز لگ جاتی ہیں. بچوں کو مانیٹر کریں گے کس موقع کے اوپر وہ ایروگنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے ایک بات پوری طرح پتہ چل گئی ہے, اس کو پوری طریقے سے کانفیڈنس دیں. کانفیڈنس نہیں شائٹر کرنا, مگر کس طریقے سے کانفیڈنس دیں گے کہ تو سیکھنے والا اگر ہے تو بی دا موسٹ کانفیڈنٹ پرسن دیٹ آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف ایوری پیس آف نالج ان دا ورلڈ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ مجھے جس نے ایک بھی چیز سکھائی وہ میرا آقا ہو گیا. یہ ہیوملٹی کو شو کر رہے تھے حضرت علی سے زیادہ بڑا عالم کون ہے دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی بندہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, سو ہم لوگوں نے بس میں ایسا ہوں, میں لیفٹسٹ ہوں, میں رائٹسٹ ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں بریلوی ہوں, بس سارا کا سارا کل علم کے طور پہ نیچے دے رہے ہیں. اور میں فزکس پڑھ لی ہے تو میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہو گیا ہوں, میں نے بایولوجی پڑھ لی ہے تو میں دنیا کے تمام طرح کوشچنس کے آنسر نکال سکتا ہوں. یہ کہاں سے آ رہی ہے ہماری بات؟ There are so many things that we should understand that no human being was given all of the knowledge of all of the universe. اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہے کہ بس جتنا ریلیونٹ ہے وہ آپ کو اتنا دے رہا ہوں. کل علم صرف اللہ, اور جتنی ریلیونس نالج تھی وہ صرف انبیاء کو ملی بس. اس کے بعد ہر بندہ صرف اور صرف ایک خالی پیالہ لے کے پھر رہا ہے کہ مجھے علم ڈال دیا جائے. سو جب بھی ڈیبیٹ میں جائیں, those empty buckets should be, the backpacks of your children. They should be going in with a smile کہ پتہ نہیں کون سا کوئی نیا آرگیومنٹ مل جائے گا مجھے آج, میں کل سے بہتر ہو جاؤں گا آج. مگر ہم وہ ڈوپامین ایڈکشن دے دی ہوئی ہے کہ میں آپ کل سے آج تب بہتر ہوگا جب کسی کو تم ذبح کر کے آؤ گے, کسی کو پچھاڑ کے آؤ گے. یہ کس قسم کا فلسفہ ہے؟ یہ تو انسانیت کے خلاف فلسفہ ہے. سو پراپر ہوم ورک کے ساتھ بچوں کے اندر یہ پراپر اس چیز کو باقاعدہ سزا کے طور پہ ٹریٹ کریں جب بچہ اس طرح کی حرکت کرے, اور اس بچے کو پوری طرح موٹیویٹ کریں کہ جب بچہ
सीखने वाले एटीट्यूड में आए और कहे कि हाँ यहाँ पे तो मैं गलत हूँ, ये देखें मुझे किस तरीके से आर्गूमेंट मिला आज, मेरी तो लाइफ का नजरिया ही बदल दिया उस छोटे से बच्चे ने या फिर बड़े ने या जिसने भी. तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली. मेरी एक जो उस्तानी थी बचपन में, वो मुझे कहती थी, यहाँ पे मैं वो बात जरूर बताऊं, और मैं भी एरोगेंट किस्म का ही बच्चा था तभी कहती होंगी, शी यूज्ड टू से कि साहिल, माय सन, नो, never in your life can you possibly assume that you have gotten all of it. Anyone that you will ever meet, कोई भी बंदा, जब भी तुम्हें कोई भी इंसान कभी भी लाइफ में मिलेगा, उसको कोई ना कोई ऐसी बात जरूर पता होगी जो तुम्हें नहीं पता. Anyone that you will ever meet will know something that you don't. So ये मत सोच लेना कभी भी कि तुम दुनिया में बस हर बंदे को मिलोगे तो बस उसकी लाइफ बना दिया करोगे. हर बंदा हर बंदे के साथ किसी ना किसी एंगल के ऊपर टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप में होता है. मेरे अपने तमाम स्टूडेंट्स भी मेरे साथ मेरे टीचर्स के तौर पे मुझे मिलते हैं. बिकॉज कल वो बच्चों की हम क्रिटिकल थिंकिंग क्लास करा रहे थे, 11 साल के बच्चे ने एक ऐसा एंगल दिया ओरायंस बेल्ट का, हम वो पिरामिड्स की डिस्कशन कर रहे थे, 11 साल के बच्चे ने, कि मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को वो एंगल बोलते हुए देखा है. आंखें चमक उठी मेरी कि 11वें साल का बच्चा अगर, कितने साल की उसकी रिसर्च होगी, उसके बाद अगर वो पिरामिड्स को इस एंगल से देख रहा है, तो अल्लाह ताला ने कैसे कैसे पोर्टल्स खोले हैं इंसानों के दिमाग में, कहां से कौन सी बात और सोच बन के चली जाती. सो अगर आपको पता चल जाए कि सोच का ये जो हीरे की कान है ना हमारे इन कानों के बीच में है, हीरे की कान, इसके अंदर सोच बनती कैसे है, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी इंसान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. किसी भी इंसान के अंदर ऐसा सोच का एल्गोरिदम बन सकता है कि जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो जितना मर्जी जाहिल ही क्यों ना हो. सोच के एल्गोरिदम्स जो है ना, वो अलग अलग बिलियंस और ट्रिलियंस के फैक्टर से एक सोच बनती है. वो जो सीक्वेंस और कॉम्बिनेशन से वो सोच बनती है, वो सोच किसी भी बंदे के लिए मशलेला हो सकती है. वी नेवर नो दैट. सो नेवर अंडर एस्टिमेट the power of perspective, that this perspective, that if you are here to learn, then everyone is your teacher and you're going to grow faster than anyone else in the planet. But if you're here to teach, तो फिर दुनिया में कोई बंदा आपको कुछ नहीं सिखा रहा और आपका जो सीखने का अमल है वो खत्म हो गया. अगेन अली बिन अबी तालिब की मैं आपको कोटेशन बताऊं कि he said that the real learning is when you are teaching. To teach is to learn. असल में सीखना पढ़ाना है, किसी को सिखाना ही सबसे बड़ा सीखना है. कि जब आप सिखाने जाते हैं तब आप देखते हैं कि किस तरीके से इंसानी दिमाग जो है ना उसका क्या मतलब लेता है, और वो दूसरे एंगल से आपको जब उसका रिप्लाई और रिस्पॉन्स करता है तो आपको पता चलता है कि नज़रियात की जो दुनिया है ना वो कितनी बड़ी कायनात है. सो दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर. मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं थे कि जिस लेवल के ऊपर ये तकलीफ का हम सामना कर रहे हैं. तो इसलिए और सबसे बड़ा नुकसान क्या है जो हम सब देख रहे हैं कि जब एक कौम में बर्दाश्त का मादा ख़त्म और गुस्से का इजहार ज़्यादा हो जाए तो काम की बात जिसको आती है वो भी रोक देता है कि मैं यहाँ पे बात करूँगा तो गाली गलौज शुरू हो जाएगा या लोग बुरा मान लेंगे या अनाद या कीना आ जाएगा दिलों में. वो भी बात ही नहीं करते और इल्म वहाँ पर रुक जाता है, फिर पूरी कौम का इल्म रुक जाता है. जब जोहला गुस्से का इजहार करें तो उलमा इल्म का इजहार नहीं कर सकते फिर. सो दिस इज हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम दिस हैज बिकम, एंड दिस इज व्हाई वी शुड प्रिपेयर open-minded students rather than scholars